ملک پھر دہشت گردوں کے نشانے پر ہے. حصول اقتدار کی جنگ میں سیکیورٹی معاملات کتنا متاثر ہو رہے ہیں عمار مسعود صاحب؟ ظاہر ہے یار، یہ بہت بدقسمتی ہے کہ دہشت گردی کا عفریت ایک دفعہ پھر سر اٹھا چکا ہے، اور ہم ایک زمانے میں یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو اس آفت سے نجات مل چکی ہے. وہ جو آہیں کراہیں ماتم ہم ہر روز دیکھا کرتے تھے، اب ہم اس سے نکل گئے ہیں. لیکن یہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر ایک دہشت گردی کی لہر آئی ہے، جس سے رفتہ رفتہ ہم پھر اس خوف کی جکڑ میں آ رہے ہیں جس سے ہم بہت عرصے تک نکل گئے تھے. اس سے اب نہ صرف پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچتا ہے، کاروباری سرگرمیوں کو، سٹاک مارکیٹ کو، حکومت کی سٹیبلٹی کو، ہر ادارہ اس سے انفلوئنس ہوتا ہے. اور اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی نظام، کوئی قانون، کوئی ایسی پالیسی، کوئی ایسی اسٹریٹجی بنانے میں کامیاب اب تک نہیں ہو سکے کہ دہائیوں کی چلی ہوئی یہ کبھی رسم جو ہے اس سے جان چھڑا سکے. یہ لہر کیوں آئی ہے، اس کے بارے میں ظاہر ہے سیکیورٹی کے اداروں کو، یا وہ لوگ جو ہماری حفاظت پر مامور ہیں، وہ سیکیورٹی ایجنسیز، وہ انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کو جواب دہ ہونا چاہیے، اور ان کو یقیناً اس کے پیچھے چھپے ہوئے جو نادیدہ ہاتھ ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے. لیکن آج میں نے کسی کی سٹیٹمنٹ دیکھی اور انہوں نے کہا کہ اس میں را کا ہاتھ یا بھارت کا ہاتھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ سٹیٹمنٹ ہم بہت عرصے سے سن رہے جی ہیں. تو اگر اس میں کسی دشمن ملک کا ہاتھ بھی ہے تو ہمیں اس کے باوجود یہ تسلیم کرنا ٹھیک. چاہیے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہیں. اور اگر سیکیورٹی لیپس نہ ہوں تو پھر دشمن ممالک اس طرح کی حرکتوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ بہت ہی ٹھیک. سنجیدہ سوال ہے، اور ان کی روک تھام اسی سٹیج پر کی جائے. اس کے لیے ملک میں بہت ضروری ہے ایک پولیٹیکل سٹیبل جی گورنمنٹ ہو جو اس طرح کے فیصلے کر سکے. لیکن انفارچونیٹلی ہم تو پولیٹیکل پولیٹیکل سٹیبلٹی کا انسٹیبلٹی ہے ذکر جس کا فائدہ دہشت گرد اٹھا رہے ہیں. جی بالکل.